أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وسلسلہ چل رہا تھا ثلاث مهلكات ثلاث منجيات ثلاث كفارات ثلاث درجات. دو اس میں سے بیان ہو چکے ہیں. آج خیال ہے تیسرا بیان کر دوں. ثلاث مهلكات. أما المهلكات والشح مطاع والهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تین اعمال بتلائے جو ہلاک کر دینے والے ہیں. پہلے ہم نے وہ تین اعمال بیان کیے تھے جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. پھر ہم نے وہ تین اعمال بیان کیے جو درجات کو بلند کرتے ہیں. یہ تین اعمال وہ ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کے حفاظت کرے. شوح مطاع. شوح جس کی اطاعت کی جائے. شوح کیا ہے؟ شوح ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی شدید کنجوسی کے عالم میں ہوتا ہے. شدید کنجوسی، چھوٹی کنجوسی، تھوڑی بہت کنجوسی، شدید قسم کا کنجوس ہو جاتا ہے. اور لالچ وہ بھی شدید قسم کی لالچ ہوتی ہے. کنجوسی خود ایک بری صفت ہے. یاد رکھیے گا، جو آدمی سخی نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. سخاوت جنت کا درخت ہے. تو ایک تو صفت ہے بری کنجوسی، دوسری صفت بری لالچ ہے. اور جب یہ دونوں انتہا پر ہوں اور ساتھ مل جاوے یہ شح ہے. ایسی کنجوسی کہ جو پاس ہے اس کو خود سے جدا کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. اور ایسی لالچ کہ جو پاس نہیں ہے وہ سب کا سب حلال ہو حرام ہو کھینچ لو اپنے پاس. بہت بری بیماری ہے. اسی لیے قرآن کریم وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جنہوں نے اپنے آپ کو شح سے بچا لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ وہ ہیں کامیاب لوگ. زمانے کا چلن، اس دور کا رواج، جو کہتے ہیں نا، بڑے غلط نہیں کہتے کہ فریج اور ڈیپ فریزر نے کتنوں کو کنجوس بنا دیا. ہمارے ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے، کہنے کہ مجھے دعوت میں بلایا بقرعید کے قریب اور کھانا کھلاتے ہوئے کہنے کہ حضرت قربانی کا گوشت ہے، قربانی کا. تو کہنے میں نے پوچھ لیا کہ قربانی ابھی سے؟ کہنے نہیں، پچھلی والی قربانی کا. سبحان اللہ. شح کیا ہے؟ میں اتقوا الظلم
ظلم سے بچو. فإن ظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم جو ہے وہ اندھیری ہے، تاریکی ہے قیامت کے دن. اس کی وجہ سے آدمی اندھیرے میں ہوگا. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پل صراط پر جانے والے پل صراط کو پار کر کے جنت میں جگہ پانے کی خواہش والے اور کچھ بجلی کی چمک کے ساتھ پار ہو جائیں گے. کچھ تھوڑا وقت لگے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے چل چل کر جا رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس نور ہوگا. تو جو یہ فإن الظلم ظلمات ظلمات یوم القیامہ، ہاں، جس نے یہاں ظلم کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی. آگے والے سے کہے گا بھائی ذرا سا آہستہ تو چل تاکہ تیری روشنی سے میں بھی اپنی جگہ پار کر جاؤں. وہ نہیں رکیں گے. پھر کہے گا اچھا بھائی کم از کم یہ بتا دے کہ روشنی کہاں سے لی. وہ کہے گا پیچھے سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہاں سے. انہوں نے جو کہا پیچھے سے اس کا تو مطلب تھا دنیا سے. وہ ادھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا یا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اپنا رخ دوبارہ ادھر کرے گا تو فرمایا کہ اس کے درمیان میں دیوار بنا دی جائے گی اور وہ اس اندھیرے کی وجہ سے کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات ظلمات یوم القیامہ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو. اسی حدیث میں آگے فرمایا اتقوا الشح. شح سے بچو. فإن الشح اہلک من کان قبلکم. تم سے جو پہلے تھے ان کو اس شح نے ہلاک کر دیا. شح سے بچو. حملہم ان سفکوا دماءہم. یہ شح جو ہے ذہن میں ہے نا، شدید کنجوسی اور شدید لالچ. اس شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. یہ آمادہ کر دیتا ہے، یہ شح آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا خون بہائے. آپ سوچو کہ بھائی شح کنجوسی خون کہاں بہاتی ہے؟ کنجوس تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. لالچ تو لالچ کر رہا ہوتا ہے، خون کہاں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بالکل حق ہے، بالکل حق ہے. جب لالچ اور کنجوسی جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تھوڑا سا مال اور آنا چاہیے. اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس تھوڑا. پھر وہ ڈنڈی مارتا ہے، چور بازاری کرتا ہے. ہاں. کیا کرتا ہے؟ لال مرچ میں لال اینٹوں کا چورا ملا دیتا ہے. جان لے رہا ہے لوگوں کی. میرا بچہ وہ اس میں پی سی سی آر میں انٹرنشپ کر رہا تھا، جو پڑھنے کے ساتھ کام کرواتے ہیں تھوڑا سا تاکہ تجربہ ہو. تو انٹرنشپ میں وہ ایک دن گھر پر آ کر کہتا ہے بابا آج تو ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی. کیا ہوا؟ کہا ایک مسالہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا تھا. ایک مسالہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا تھا. تو یہ لوگ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں جو بھی، تو جب وہ دیا جاتا ہے کام کے لیے تو اس کا کور وغیرہ اتار دیا تھا، پتہ نہیں چلے کون ہے. یعنی جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس مسالے کے اندر وہ کیمیکل تھا جس کیمیکل کو مستقل استعمال کیا جائے تو اس کے دماغ کے سارے سیل ختم ہو جاتے. یہ آدمی جو شہ میں ہے یہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا خون کرے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لا کر دی، حضرت بڑی زبردست بولی ہے. اپنے شیخ کی بات بڑی زبردست بولی ہے.
بالکل جس گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا. حکیمی ہے حکیم. حضرت نے کھایا تو واقعی بہت زبردست, درد بالکل ختم ہو. اب جو حضرت نے کہا اور منگوا لو بھائی سے, تو میں نے بھائی رضوان سے کہا, رضوان استاد سے کہا میں نے, بھائی ایسا کرو پہلے اس کو ٹیسٹ کروا لو, کہیں کورٹیسون اسٹرائڈ نہ ہو اندر. تو انہوں نے پیچھے سیر بھیجا تو معلوم ہوا کہ اس ایک گولی کے اندر 2 گولیاں والٹران کی مکس کی ہوئی تھی. دن میں 3 دفعہ جو آدمی 2 گولیاں والٹران کھائے گا اس کی صحت کا کیا حال ہوگا. لیکن کوئی پرواہ نہیں, شدید لالچ ہے کہ میرے پاس مال آ جائے, حلال آتا ہے حرام آتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کچھ اسلحہ خرید لوں اور ڈاکے ڈالوں, مال آ جائے مال. بڑا اسلحہ نہیں ہے, چھوٹا اسلحہ ہے, پتے لوں لوگوں سے. یہ میں نے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر تمہاری سے پچھلی قومیں اسی سے برباد ہوئی, تباہ ہوئی, اور شح کے جو ہے وہ تمہیں مجبور کرے گا کہ تم لوگوں کی جان لو. تو میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی کہا ہے کہ ایمان کہ جان یہ شح مجبور کرے گا جان لینے پر تو کرے گا, لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں موجود ہیں, ابھی سمجھ لیجیے کیسے شح انسانوں کو کہاں پر پہنچا دیا. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمِهِمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمِهِمْ, جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال کروا دے. اب اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. کنجوس ہوں کنجوس, تو اب میں کیسے پیسہ خرچ کروں, لگاؤں گا کہیں کاروبار میں تو ڈوب نہ جائے, اور اگر رکھوں گا تو اس کی قیمت دن ب دن کم ہوگی, چلو وہ فلانی بینک جو ہے نا وہ اسلامی ہے وہاں ڈال دوں. جانتے بوجھتے ہوئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے خلاف تھے. اور بتائیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ ہمارے یعنی جاننے والے ایک صاحب ہیں, بڑے عالم ہیں, مدرسے کے مختلف, بڑے مدرسے کے مختلف. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ حاجی صاحب ان کی حیات کا قصہ. حاجی صاحب نے کہا بھائی تم لوگ کچھ کرو نا, یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا تم کیا کریں, کبھی دیکھو اسلامی بینک, اسلام کہتا ہے خرچ کرو اور بینک کہتا ہے جمع کرو, یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. اسلام کا کیا مزاج ہے, خرچ کرو. پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تمہیں کھانا کھلانے پر بات اطعام الطعام, بینک کیا کرے, خرچ نہ کرنا, جمع کر جمع کر جمع کر. ڈراتا ہے پتہ نہیں تم ایسا نہ ہو کہ آگے وقت میں کہیں فاقے میں آ جائے. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور اس بات سے ڈر نہیں رہا کہ کل جو ہے میں بھوک سے مر جاؤں گا. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ اقبال کا وہ شعر ہے, اور بھی شعر اشعار ہے اسی کے آگے, کہ جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ ابلیس اپنی ذریت کو پڑھا رہا ہے, اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہے. جب تک یہ موجود ہوں گے جو فاقہ کش ہیں لیکن موت سے نہیں ڈرتے, موت آئے گی کیا, مر جائیں گے کیا ہوگا, تو اس کی بدن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی روح نکال دو, ورنہ ہمارا کام یعنی شیطان کا کام چلے گا نہیں. اس لیے نام بدل بدل کر, یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب نام بدل بدل کر حرام کو حلال کر دیا جائے. شراب پیئیں گے نام بدل کر, سود کھائیں گے نام بدل کر. اور ایک دوسری حدیث ہے, ایاکم والشح, شح سے اپنے آپ کو بچاؤ. فانما ہلک من قبلکم بالشح, تم سے پہلے لوگ اس شح کی وجہ سے ہلاک ہوئے. امرهم بالبخل,
یہ شہ جو ہے یہ بخل کا حکم دیتی ہے. اس نے حکم دیا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ، بخل کا حکم دیا اس شہ نے، اور آدمی نے کیا کیا؟ فَبَخِلُوا، ان لوگوں نے بخل شروع کر دیا. وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، اس شہ نے ان کو حکم دیا کہ رشتہ داروں کو توڑو، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں زیادہ ملا جلا کرو. آ جاتے ہیں گھر پہ کھانا کھلانا پڑتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے اس کا تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے. رشتہ دار مشکل میں ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. یہ شح اس پر آمادہ کرتی ہے آدمی کو کہ وہ رشتہ داروں کو توڑا. وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقُطِعُوا، اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ داری توڑ دی. وَأَمَرُوا بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اس نے ان کو آمادہ کیا گناہوں پر اور وہ گناہ کرنے لگے. ایک صفت ہے جس کا نتیجہ اتنا برا نکلا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے شح اور ایمان کسی آدمی کے دل میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا شح ہوگا یا ایمان ہوگا. اگر ایمان ہے تو شح نہیں ہوگا اس کے اندر، اور اگر شح ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان نہیں. لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ شح بھی ہو آدمی کے اندر ایمان بھی. تو یہ مہلکات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ہے، 3 مہلکات جو ہلاک کرنے والی چیز میں سے ایک یہ ہے. شح مطاع، وہ شح کی صفت جس کو آدمی قبول کر لے اور اس کی اطاعت شروع کر. اور دوسری وہون متبع، خواہشات نفس جس کی پیروی کر لی جائے. کوئی خواہش کس کے اندر نہیں پیدا ہوگی؟ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، خواہش کا پیدا ہونا بعید از امکان نہیں ہے. ہم فرشتے تھوڑے ہی ہیں. لیکن خواہش کا پیدا ہونا اور پھر اس کی اتباع کر لینا یہ مہلکات میں سے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو آدمی نہیں دیکھا جی میں آیا اس کے پیچھے چل پڑے، خواہش کو اپنا امام بنا دیا. خواہش پیدا ہوگی لیکن اس کا توڑ ہے. خواہش پیدا ہوئی اس کو امام بنا لیا، اس کے پیچھے چل پڑے. اور تو اور قرآن کہہ رہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ تو وہ آدمی ہے جس نے خواہش کو امام نے الہ بنا لیا، اللہ کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کر. اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو، جی چاہ رہے ہیں یوں کرو. جب یہ ٹکراؤ سامنے آیا تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور خواہش کو اپنا الہ بنا دیا، خواہش کو معبود بنا دیا. افانت تکون علیہ وکیلا، ہم نے ان کے اوپر کیا آپ کو ذمہ دار بنایا؟ آپ نے پہنچا دی بات، کافی ہے. ہم تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ جو ہے گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر عقل والے ہیں، سننے والے ہیں آپ کی بات کو. انہم الا کالانعام، ہاں یہ تو مویشی ہے، چوپائے ہیں چوپائے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بات سنیں گے اور اس میں عقل پہ غور کریں گے عقل سے؟ ہاں یہ تو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں. اور بات اللہ رب العزت یہاں پر ختم نہیں فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گمراہی میں گئے گزرے. چوپایا جب کسی دوسرے کے چارے پر منہ مارتا ہے تو یہ خیال تھوڑی کرتا ہے یہ جو دوسرا جو جانور ہے یہ اس کے مالک نے اس کے لیے رکھا ہے، یہ میرے مالک کا مال نہیں ہے. اس پر منہ مارتا ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ارے بلکہ اس سے بھی کیا گزرے ہیں گمراہی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو عقل دی تھی، یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ چارہ کس کا ہے، یہ چارہ کس کا ہے.
یہ مال کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے؟ جانور کو تو اس کی عقل نہیں ہے، وہ تو صرف سبزہ دیکھ کر وہ مارتا ہے تو وہ مویشی ہے، اور یہ تو مویشیوں سے گئے گزرے اس لیے کہ ان کو تو عقل ہے کہ یہ چارہ میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ حدیث مبارک آپ کو سنائی، اس کا مفہوم ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون آدمی ہوگا؟ آپ کہہ رہے پہاڑوں جیسے اعمال، اندر اندر ایک کیفیت ابھرتی نا، پہاڑوں جیسے اعمال بھی، ایسا تو نہیں کہ باقی سارے اعمال کرتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، باقی سارے اعمال کرتا تھا شرک کرتا تھا، تو پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے، کیا وہ نمازی نہیں ہوگا؟ سوال میں یہ ہے کیا وہ نمازی نہیں ہوگا؟ تو جواب ملا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، لیکن جب دنیا سامنے آتی ہوگی تو حلال حرام کی تمیز کیے معلوم کیے بغیر اس پہ کود پڑنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ دنیا کی محبت راسو کل خطیت، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور تیسری ہلاکت کی چیز جو فرمائی ہے بہت خطرناک، اعجاب المرء، اعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنے اوپر اترانا، عجب، دو ساتھ چلتے ہیں، عجب تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ ہم کہ دور بھاگو بھائی، تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ اور عجب کیا ہے؟ عجب یہ ہے کہ ہاں وہ بھی اچھا ہے میں بھی تو اچھا ہوں، وہ بھی بڑے میں بھی تو بڑا ہوں، یہ عجب ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ تم اور بہت سے گناہوں سے بچ بھی گئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی نیکیوں کے عجب میں شامل نہ ہو جاؤ، اس کو اختیار نہ کرو۔ یہ باہر والا نہیں، بے دین آدمی عجب میں نہیں آتا، دیندار آدمی بڑے عجب میں آتا۔ یعنی بے دین آدمی کیا ہوگا؟ کیونکہ میں اپنے کپڑے میں میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، میرے پاس بڑا بڑا مال ہے، اوروں کو میرے پاس بھی بڑا مال ہے، یہ بے دین آدمی آخر وقت میں اس کو خیال آئے کہ غلط ہو گیا۔ اور دنیا دار اور دیندار، او ہو میں تو نمازی ہوں، کسی آدمی کو دیکھ لے کہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، دل کے اندر برائی آ رہی ہے، ارے مجھے دیکھو میں تو نماز میں تو پوری داڑھی میں میں تو نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہوں۔ ٹخنے چھپے ہوئے، دیکھو دیکھو داڑھی بھی رکھی ہوئی، ٹخنے چھپائے، او بھائی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ تمہیں اپنی عیب جوئی، اپنا عیب ڈھونڈنا، دوسرے کے عیب پر نظر کرنے کی فرصت نہ دے، بہت بری بیماری ہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں، ایک آدمی جب یہ سوچنے لگتا ہے اب تو جھوٹ بھی نہیں بولتا میں، اور اب تو میں نے یہ کاروبار بھی صحیح کر دیا، اور میں نے یوں بھی کر دیا یوں بھی کر دیا، جب یہ سوچ رہا ہوں نا یوں بھی کر دیا یوں بھی کر دیا، اس وقت میں عجب دبے پاؤں اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ آدمی اگر آسمانوں پر تھا تو یہ پاتال میں گر جاتا ہے۔ ایسی چیز ہے عجب۔ ہمیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنی دفعہ یہ قصہ سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں فی الحال تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں، اور فی المعال کافروں سے اور جانوروں سے بھی بدتر، فی المعال انجام کے اعتبار سے پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور فرماتے تھے یہ دونوں جملے میں روزانہ آواز سے پڑھتا ہوں تاکہ میرے کان سنے اور میرے دل کے اندر یہ بات آئے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جب دیکھا سامنے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ ابو ذر ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم انہیں پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ پوچھا کس وجہ سے؟ کہا دو وجہ، ایک قل هو اللہ احد، اللہ کی زبردست بڑائی، احد، صمد، لم یلد ولم یولد،
اور کفوا ولم یکن لہ کفوا احد، کسی ایک کوئی ایک ان کی برابر اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. قل هو اللہ احد بہت پڑھتے ہیں. اور دوسری بات، ہر آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں. اس لیے عجب بہت تباہ کرنے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے. ایک بہت بچپن میں سنا تھا شاہ ولی رحمۃ اللہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کا قصہ. بعضوں نے دوسرے بزرگوں سے منسوخ کیا ہے کہ مسجد کی طرف چلے جا رہے تھے شاہ ولی رحمۃ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ مسجد کی طرف چلے جا رہے تھے. زمین پہ بہت گندا پانی پڑا تھا اور بیچ میں ایک پگڈنڈی ایسی تھی جس سے میں سے لوگ ادھر سے ادھر پار چلے جاتے. آدھے راستے میں پہنچے، ادھر سے کتا بھی آ گیا. اب یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، پاک ہوں، اور یہ کتا تو ناپاک ہی ہے، اگر یہ اتر جائے تو اس کا کیا بگڑے گا. یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے. لکھا تھا کہ اللہ نے اس کتے کو زبان دی. اس نے کہا آپ اتر گئے تو آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا، اور میں اتر گیا اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو آپ کی روح ناپاک ہو جائے گی. رجب بہت بری بیماری، اللہ ہم سب کے حفاظت. تو یہ جو تینوں ابھی ہم نے بات کی ہے، زیادہ نہیں ہے، جو تینوں بات کی ہے دوستو، اس کا حل ایک ہے، وہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. آدمی تجربہ کر کے دیکھ، نہ مانے میری بات، تجربہ کر کے دیکھ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کہ جو ہم نے آیت کی تلاوت کی تھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. یہ باطنی گناہ یہ اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوتے ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، حضرت نے یہ باغ لگایا، ہم اس کے خوش اچی کو کیا کہو گے اردو میں کہ اس باغ کے سے فائدہ اٹھانے والے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمارے پاس حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ کو، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے. صحت ایسی خراب ہے کہ یکدم صحیح یکدم خراب، منٹوں میں صحیح منٹوں میں خراب. لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ان سے مل ہی نہیں سکتے. کسی کام کو اگر کوئی ڈاکٹر کا ہے اپوائنٹمنٹ، ہاں جی اپوائنٹمنٹ جی 3 مہینے کے بعد کا ہے تو قبول کر لیتے ہو گے؟ نہیں، اپوائنٹمنٹ لے لو بھائی جا کر کے. بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. جاؤ تو صحیح. اور دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، اہل اللہ کی صحبت سے اندر کی گندگی دور ہوتی ہے. اس کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں چاہیے، یہ ہارٹ کی، یہ دل کی وہ بیماری ہے جو اللہ والوں کے ہاتھ درست ہوتی ہے، ان کی صحبت میں درست ہوتی ہے. تو بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھا، ان اللہ والوں کی زندگیاں، ان سے فائدہ اٹھا. جب ہاتھ سے نکل جائے گی، جائے گا یہ موقع، تو پھر ہاتھ ملتے رہے. کوشش کریں گے نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے، مراقبہ کر لیجیے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. اللہ کی رحمت ہمارے دل پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور ہمارا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے. گناہ دھل رہے ہیں، گناہ دھل رہے ہیں، تاریکی گناہ کی ظلمت اندھیری دور ہو رہی ہے، اور میرا دل روشن، چمکدار، نورانی، پاکیزہ بنتا جا رہا ہے. اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل پر توجہ کر کے خیال سے، صرف سوچ سے اللہ اللہ کرنا، زبان نہیں ہلانی. ہمارے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ اول، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ سے لو لگا کر، امید لگا کر، گمان کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو اللہ تمہارے گمان کے مطابق دل پر رحمت برسا دے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ظلمنا أنفسنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم